بلا تاخیر سیدی و مرشدی ابو المشہود سید محمد اویس عبد الرسول سہروردی دامت برکاتہم العالیہ سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحابی سیدنا و مولانا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ و بارک وسلم۔ آپ سب مہمانوں کا آنا تہ دل سے خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بھی بابرکت بنائے اور یہاں سے جانا بھی بابرکت بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ بس چند باتیں کر کے آخری نعت کی طرف بڑھیں گے اور انشاءاللہ اس محفل کو سمیٹیں گے۔ اس کے بعد انشاءاللہ نماز عشاء ادا کریں گے اور پھر لنگر کا اہتمام ہے، اور پھر انشاءاللہ جن ساتھیوں نے جانا ہوا ان کو اجازت ہوگی۔ ڈاکٹر عتیق صاحب اپنے خطاب میں ادب مصطفیٰ اور احترام مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ کی بات کر رہے تھے، تو اسی پہ ہی بس چند باتیں کر کے اجازت چاہوں گا۔ ایمان کی بنیاد، ایمان کی اصل اور ایمان کی نشو و نما دن دو چیزوں سے ہے۔ اس میں ایک محبت مصطفیٰ ہے اور دوسری ادب مصطفیٰ ہے۔ علم اور عمل اس کا ایمان کے پختہ ہونے یا مکمل ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس علم ہے اور صرف علم ہی ہے تو وہ علم آپ کے دل میں محبت اور احترام پیدا ہی نہیں ہونے دے گا۔ اس کی سمجھنے کے لیے مثال شاگرد اور استاد کی بھی ہو سکتی ہے اور باپ بیٹی کی بھی ہو سکتی ہے کہ اگر باپ ایف اے پاس ہے اور بیٹے نے پی ایچ ڈی کر لی اور وہ کرائی بھی باپ نے ہی اللہ کے اذن سے، تو اگر بیٹے میں علم کی فراوانی ہے تو کسی بات پہ بحث پہ، کیونکہ وہ باپ سے زیادہ پڑھا ہوا ہے، تو باپ اگر کوئی پرانی بات کر دے گا تو اگر صرف بیٹے کے دل میں علم ہی ہے تو وہ باپ کو فوراً جھٹک دے گا کہ والد صاحب آپ تو غلط کہتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہے، یہ تو اس طرح ہے۔ اور اگر بیٹے کے دل میں محبت اور احترام ہوگا اور محبت اور احترام کی فراوانی ہوگی تو وہ اپنے باپ کی پوری بات پہلے سنے گا اور اس کے بعد بھی کچھ اس طرح کہے گا کہ والد صاحب آپ نے بجا کہا لیکن میں نے اس طرح پڑھا ہے۔ یہ فرق ہے علم کے غالب ہونے کا اور ادب اور احترام کے غالب ہونے کا۔ اور پھر ایمان صرف جاننے کا نام نہیں ہے۔ حضور کو جانتے تو غیر مسلم بھی تھے، کفار بھی تھے، لیکن ایمان ماننے کا نام ہے، اور ماننا بھی ویسا جیسا حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالیٰ عنہ نے مانا، جیسا حضرت عمر فاروق رضی تعالیٰ عنہ نے مانا، اور جیسا حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے مانا، تو پھر ہی ایمان مکمل ہے اور ایمان کی اصل ہے۔ اور پھر اس کی مثال اہمیت کی اگر لیں تو اللہ نے قرآن میں 3 طبقات سے خطاب کیا۔ ایک اہل کتاب
اور اس کے علاوہ پورے قرآن میں اللہ نے یا ایھا الناس، اے لوگو، اس خطاب کر کے اللہ نے اپنے معاملات اور بہت سی چیزیں لوگوں تک پہنچائی، اور دوسرے جن لوگوں سے خطاب کیا وہ یا ایھا الذین آمنوا ہیں، اے ایمان والو۔ اس میں فرق کیا ہے کہ جب اللہ نے اے لوگو کر کے خطاب کیا تو جن تعلیمات کی طرف اشارہ تھا اس کا خلاصہ، اس میں تقوی، اس میں حقوق العباد، اس میں سزا جزا کے معاملات، اس میں حلال حرام کا فرق۔ لیکن جب اللہ نے اے ایمان والوں کہہ کے خطاب کیا تو ان سبق کے ساتھ اللہ نے جو زور اور اللہ نے جو اہمیت بتائی وہ محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ کی بتائی، کیوں محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ کا تعلق ہی ایمان سے ہے۔ اے لوگوں میں تو سب آ گئے نا، اس میں تو غیر مسلم بھی آ گئے۔ تو قرآن کی ہی ایک آیت جس کا ترجمہ ہے اے ایمان والو، نہ بلند کرو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے، اور نہ زور سے آپ کے ساتھ بات کیا کرو جس طرح زور سے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، کہیں ضائع نہ ہو جائیں تمہارے اعمال اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ اب اس میں اللہ مصطفیٰ کا احترام، ادب اور شان بیان کر رہا ہے، اور اس کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ ایمان کی بنیاد کیا ہے، ایمان ہے کیا۔ جتنے مرضی ہم حاجی بن کے پھرتے رہیں، 10-15 حج کیے ہیں ہم نے، روزے ہر سال کا چھوڑا کوئی نہیں، اور زکوٰۃ خیرات دیتے ہیں، لیکن اس آیت کی روح سے ایک ذرا سی بھی بے ادبی اور حضور کی شان میں گستاخی ان سب اعمال کو غارت کر دے گی۔ اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ یہ آیت اولاً کن لوگوں سے خطاب کر رہا ہے؟ صحابہ اکرام سے، وہ لوگ جن کی عبادتیں حضور کے ساتھ تھیں، جن کی نمازیں حضور کے پیچھے تھیں، ان لوگوں سے اللہ خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اگر میرے محبوب سے کی آواز سے تھوڑی سی بھی آواز اونچی کی تو تمہارے اعمال غارت ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اعمال کی قبولیت بھی ادب مصطفیٰ کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ سارا کچھ سیکھ لیا، اگر ادب مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ پاس نہیں ہے تو اس آیت کی روح سے اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اور ایک اور جگہ پہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، اپنے حبیب سے کلام کرتے ہوئے مت کرو راعنا، بلکہ کہا کرو انظرنا، اور ان کی بات پہلے ہی غور سے سنا کرو کہ کفار کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب راعنا کے دو مطلب ہیں۔ اس کا معنی تو یہ ہے کہ ہماری رعایت فرمائیے، لیکن اللہ نے اس سے منع کیوں فرما دیا کہ یہود کے عبرانی زبان میں یہی لفظ گستاخی اور بے ادبی میں استعمال ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے حبیب کی عزت اور تعظیم کا یہاں تک پاس ہے
کہ ایسے لفظ کا استعمال بھی ممنوع فرما دیا کہ جس میں گستاخی کا شبہ تک ہو، اور اس کی جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ انظر نہ کہا کرو، یعنی ہماری طرف نگاہ لطیف فرمائیں۔ تو یہ قرآن کی آیات صرف اس لیے ان کا ترجمہ پڑھ کے سنایا کہ ہمارے ایمان کی بنیاد، ہمارے ایمان کی اصل محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ ہے، اور پھر جس طرح کی زندگی اور جس طرح کا طرز عمل صحابہ نے گزارا اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اینڈ پہ ایک روایت بتا کے اپنی بات مکمل کروں گا۔ ایک صحابی جن کا نام اصلاح بن شریک تھا، وہ حضور کی سواری کا کجاوا باندھا کرتے تھے۔ جب بھی حضور نے سفر پہ جانا وہ ساتھ ہوتے اور حضور کی سواری کا کجاوا باندھتے۔ ایک دفعہ سفر پہ ساتھ تھے، رات کو غسل کی حاجت ہوگی، پانی بہت ٹھنڈا تھا، اندیشہ تھا کہ بیمار نہ ہو جائیں، اور صبح قافلے نے بھی نکلنا تھا، لہٰذا انہوں نے ایک نوجوان انصاری کو کہہ کے حضور کی سواری کا کجاوا بندھوا دیا۔ نیت کیا تھی کہ حضور کی سواری کے اس کجاوے کو، جو کہ صرف منحصر ہے ایک سوکھی لکڑیوں پہ، اس کو بھی بغیر غسل کے ہاتھ نہیں لگانا۔ یہ ادب مصطفیٰ تھا اور احترام مصطفیٰ تھا۔ اور پھر جب صبح قافلہ روانہ ہو گیا اور حضرت اصلاح رضی تعالیٰ عنہ وضو کر کے پانی گرم کیا، انہوں نے غسل کیا اور قافلے سے جا ملے۔ جب حضور کے پاس پہنچے تو حضور نے کہا اصلاح آج کجاوا کچھ ڈھیلا ہے، صحیح نہیں بندھا۔ تو عرض کی یا رسول اللہ آج کجاوا میں نے باندھا نہیں، ایک انصاری نوجوان کو کہا تھا اس نے باندھا۔ تو اس کا اثر کیا ہے، احترام مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ کیا ہے، صحابہ نے کسی کتاب میں یہ نہیں پڑھا۔ اور پھر آیت تیمم ہمیں ملی حضرت اصلاح رضی تعالیٰ عنہ کے ادب مصطفیٰ کے صدقے میں۔ تو یہاں پہ اپنی بات مکمل کروں گا کہ صحابہ کی زندگی کو پڑھیں، جو طریقہ اور جو معاملات محبت مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ کے انہوں نے سکھائے ہیں ان کو سیکھیں اور اپنی زندگیوں پہ لاگو کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانی والے معاملات فرمائے اور صحابہ اکرام کی زندگیوں سے سبق لینے کی، سیکھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخری نعت کے لیے اے زہید قادری اور ان کے ساتھیوں کو دعوت دوں گا، اس کے بعد انشاءاللہ نماز عشاء ادا کریں گے اور پھر لنگر کا تقسیم ہوگی، پھر جن ساتھیوں نے جانا ہوا انشاءاللہ اجازت ہوگی۔ جی زہید قادری صاحب بسم اللہ۔